وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی کی تمام تر قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، صحابہ کرام نے کن حالات میں اسلام کو قبول کیا اور کیسے اس عظیم نعمت کی انہوں نے حفاظت کی. یہ دونوں چیزیں بڑے شرف کی بات ہے کہ اسلام کی دولت ملے اور پھر اس کی حفاظت بھی ہو جائے. نعمتیں بہت ساری ملتی ہیں انسان کو، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی حفاظت کر لے جاتے ہیں، ان کو محفوظ رکھتے ہیں. تو صحابہ کرام نے اسلام کی دولت کو قبول کیا اور اس کے لیے عظیم قربانی دی، جس کا تذکرہ آپ نے سنا. لیکن اس نعمت کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تمام تر تکلیفوں کو، مار کو، پیٹ کو، ہر طرح کی پریشانی کو انہوں نے جھیلا. ساتھ میں اب زیادہ معاملہ بگڑ گیا اور یہ خدشہ ہو گیا کہ یہ ہمارا دین فتنے کا شکار نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا. آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ جب سرزمین مکہ کو مسلمانوں پر تنگ کر دیا گیا. مکہ کی سرزمین بڑی کشادہ سرزمین ہے، ہر ایک کو اپنے اندر پناہ دیتی ہے، لیکن مسلمانوں پر تنگ کر دیا گیا. دشمنان اسلام نے تنگ کر دیا، اس وجہ سے وہ تنگ ہو گئی. قبل اس کے کہ اس موضوع پر روشنی ڈالوں، ایک سوال ہے کہ مسلمانوں نے کتنی ہجرتیں کی؟ صحابہ کرام نے کتنی ہجرتیں کی؟ ہاں، صحابہ کرام نے کتنی ہجرت کی؟ جی الحمدللہ. کون کون سی؟ جی ہاں، حبشہ. ہاں جی. ایک مدینہ.
دو ہجرت صحابہ کرام نے حبشہ کی جانب، ایتھوپیا کی جانب کی، اور ایک مدینے کی جانب۔ عموماً لوگوں کو دو ہجرت تو معلوم ہے، ایک مدینے والی ہجرت اور ایک حبشہ والی ہجرت، لیکن یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حبشہ کی طرف دو ہجرت مسلمانوں نے کی ہے، جن میں سے پہلے کا تذکرہ انشاءاللہ یہاں پر ہوگا۔ نبوت کا چوتھا سال رہا ہوگا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے، جس کی تفصیل کئی دروس میں آپ کے سامنے آئی۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اب مسلمان پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ اس دوران اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کو نازل فرمایا۔ اصحاب الکہف کا واقعہ ذکر کیا۔ اصحاب الکہف غار والے، ان کا کیا واقعہ تھا؟ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، یہودیوں کی جانب سے جو سوال آیا تھا، کفار مکہ گئے کہ یہودیوں کے پاس کچھ سوال لینے کے لیے کہ کچھ ایسا سوال دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے 3 سوال لیا تھا۔ ایک یہ پوچھنا کہ اصحاب کہف کا کیا معاملہ ہے، دوسرا یہ پوچھنا روح کے بارے میں تمہارے اندر کیا جانکاری ہے، اور تیسرا یہ پوچھنا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم کو نازل فرما دیا، اور اس میں تینوں سوالات کے جواب تھے۔ سورہ کہف اسی موقع پہ نازل ہوئی جس میں در حقیقت اصحاب کہف کے متعلق شروع میں واقعات ذکرے ہیں کہ وہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا کیا معاملہ تھا۔ لیکن وہی کہف والا واقعہ، اصحاب الکہف کا واقعہ، ایک پیغام مسلمانوں کو دے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کو نازل کیا تھا یہودیوں کے سوال کے جواب میں کہ تم پوچھتے ہو کہ کہف والے کون ہیں، غار والے کون ہیں، کیا معاملہ تھا، اس کا جواب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس طریقے سے یہودی اپنے سوال کے بارے کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے جواب ملنے کے بعد، لیکن اسی جواب میں ایک ایسی آیت کریمہ تھی جس نے مسلمانوں کے لیے ایک راستہ کھول دیا۔ اللہ رب العالمین نے 3-4 آیات کے اندر شروع کے اصحاب کہف کا جہاں واقعہ شروع ہوا وہاں اس کا ذکر کیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا، کہ اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا جب وہ اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آدمی جب اللہ کے لیے نہیں کھڑا ہوتا 1000 قسم کے خدشات ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کہا تو خاندان والے یہ بولیں گے، معاشرے والے، محلے والے یہ بولیں گے، دوسرے لوگ یہ کریں گے، ہمارے کاروبار کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ جب بادشاہ کے دربار میں ان کو بلایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ چند ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے تمہارے دھرم کو چھوڑ کر کے، آپ کے دھرم کو چھوڑ کر کے توحید اپنا لیے، ایک اللہ کی عبادت کی بات کرنے لگ گئے، لہذا بادشاہ نے جب بلایا تو بادشاہ کے دربار میں جا کے انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ ہم کیوں کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں جبکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بھی عبادت کی جائے ان کے پاس بھی دلیل نہیں۔ اگر دلیل نہیں تو ہم کیوں عبادت کریں؟ ہمارا رب تو وہ رب ہے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ لہذا وہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت تو نہیں کریں گے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 9 کی تعداد کے اندر لوگ تھے، نوجوان تھے
تقریباً 9 نوجوان تھے یا اس سے کم ہی تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ جب تم لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی قوم سے الگ کر لیا ہے اور ان کے معبودان باطلہ کو تم نے چھوڑ دیا ہے، تو ایک کام کرو کہ تم جا کر کے ایک غار کے اندر پناہ لے لو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان کے دھرم کو چھوڑ دیا، ان کے معبودان باطلہ کو چھوڑ دیا، تو ایک کام کرو اب پورا ماحول چینج کر دو۔ جب عقیدہ تم نے بدلا ہے، جب تم نے اپنا دھرم بدل ڈالا ہے، تو اب اپنا ماحول چینج کرو، اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لو۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ایک غار کے اندر جا کے پناہ لے لو۔ يَنشُرْ لَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو تم پر پھیلا دے گا۔ گھبراؤ نہیں، جب عقیدہ چینج ہوا تو ماحول چینج کر دو۔ پتہ یہ چلا اگر آدمی اپنا عقیدہ چینج کرتا ہے، اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے، اس کی حفاظت چاہتا ہے تو پھر ماحول کو بھی تبدیل کر دے، اور اگر چاہے کہ ایمان لا کر کے عقیدہ تبدیل کر کے پھر اسی شرکیہ ماحول میں رہے تو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی صورت سے دوبارہ وہ انہی عقائد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماحول کو تبدیل کر دیا جائے۔ آج مسلمانوں کا معاملہ عجیب سا ہے، سکون کی تلاش میں غیر مسلم کا علاقہ تلاش کرتا ہے، وہ کہتا ہے غیر مسلم کے ایریا میں چلو، وہاں سکون ہے، وہاں فیسلٹی ہے، وہاں یہ ہے وہ ہے، اور وہاں جا کر کے اپنے دین دھرم کا وہ سودا کر لیتا ہے۔ اور یہ سچائی ہے کہ جو لوگ اسلامی ماحول کو چھوڑ کر کے غیر مسلم ماحول میں جاتے ہیں اور وہاں سکون تلاش کرتے ہیں، عارضی سکون تو ان کو ضرور مل جاتا ہے، لیکن ان کا دین، ان کا دھرم دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جاتا ہے، عقیدہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ پھر انہی میں سے ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف بھی بری بری باتیں کرتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ اسلام سے ان باتوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، ان باتوں کو نہیں کہنا چاہیے، تقریر میں یہ باتیں نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ فلاں کو تکلیف ہوتی، حق نہ بیان کرو، توحید نہ بیان کرو، کیونکہ مشرکین کو تکلیف ہوتی۔ اب یہ لوگ اسی ماحول میں ہیں، اگر کوئی توحید پہ تقریر کرے کہ اس کی کیا بات کرتے ہیں، آپ جو ہے اصلاح معاشرہ پہ گفتگو کیجیے، لوگوں کے حقوق پر گفتگو کیجیے۔ یہ آپ جب توحید کی بات کریں گے تو اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، لوگوں کو تکلیفیں ہونے لگیں گی۔ حالانکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ توحید کو عام کیا جائے، اسی لیے ہم کو برپا کیا گیا کہ توحید خود بھی اپنائے، دوسروں کے دیں، لیکن ہم نے ماحول کو تبدیل کر کے، اسلامی ماحول کو چھوڑ کر کے غیر مسلم، غیر اسلامی ماحول کو اپنا کر کے اپنا عقیدہ جو ہمیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا تھا، دھیرے دھیرے اس کو بھی تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر انہی میں سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں جیسا نام رکھتے ہیں، اور پھر گنیش کی بھی پوجا ہو رہی ہے، ان کی بھی پوجا ہو رہی ہے، وہ بھی بیٹھائی جا رہی ہے، وہ بھی بیٹھائی جا رہی ہے، یہی لوگ ہیں اور کوئی اور نہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ماحول کی تبدیلی چاہیے، اور مسلمان صرف روزی کمانے کے لیے سکون کی تلاش میں دین کا سودا کر کے اسلامی ماحول کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ایسے لوگ آج ہیں، ایسا کر رہے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، کہ اگر تم نے اپنے قوم کے دھرم کو چھوڑ دیا، ان کے معبودان باطلہ کو تم نے چھوڑ دیا، ایک کام کرو، تم کسی غار میں جا کے پناہ لے لو، اللہ کی رحمت، تمہارے رب کی رحمت تم کو گھیر لے گی، تم پر پھیل جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ جا کر کے غار میں پناہ لے لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے حوالے لمبا واقعہ ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمان جو مکہ کے اندر پریشان تھے، تو ان کے سامنے ایک راستہ کھلا کہ جس طریقے سے اصحاب کہف غار والوں کا معاملہ ہوا تو ان کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری آ گئی، تو دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے قوم کو چھوڑا، جا کے غار میں پناہ لیا، اور اللہ کی رحمت ان کے شامل حال رہی۔ لہذا ہم بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں، ہم بھی گھر بار چھوڑ سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے چھوڑا۔ ایک یہ آیت کریمہ تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک طرح سے ایک دھارس بنی، ایک امید بنی، ایک کرن جاگ اٹھی کہ کچھ کیا جا سکتا ہے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اسی طریقے سے سورہ زمر بھی نازل ہوئی،
سورہ زمر کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے، یا عبادی الذین آمنوا، میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کرتے رہیں، اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا وہ کام کرتے رہیں، جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکیں، اور اسی طریقے سے للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جس شخص نے اس دنیا کے اندر نیکی کا کام کیا تو اس کے لیے بہتری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں نیکی کرنے میں پریشانی محسوس ہو، اللہ کے تقوی کو اختیار کرنے میں قربانی دینی پڑے، یہاں پریشانی ہو، مار پڑے، تو اللہ واسعہ، اللہ کی سرزمین وسیع ہے، یعنی کہیں بھی جایا جا سکتا ہے نیکی کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک اللہ رب العالمین کی جانب سے صبر کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ کتنا دے گا پتہ نہیں، ظاہر سی بات ہے، انسان اپنا گھر چھوڑے گا، اپنا خاندان چھوڑے گا، اپنا علاقہ چھوڑے گا، اس کو تکلیف ہوگی، وہ صبر کرے گا، اس کا کتنا بدلہ ملے گا؟ اللہ نے فرمایا بغیر حساب۔ یہی ایک ایسی نعمت ہے، یہی ایسی ایک نیکی ہے جس کا کوئی بدلہ متعین نہیں کیا گا، جتنا ہو سکتا ہے اللہ دے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں کہ ایک کی ہو تو 10 مل جائے گا، ایک کی ہو 700 مل جائے گا، نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو یہ آیت کریمہ جب اس میں آیا ہوا ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے، کہیں بھی جایا جا سکتا ہے، مسلمانوں کا ذہن بننا شروع ہو گیا کہ ہم کو کہیں جانا چاہیے۔ مدینے کے اندر، مکہ کے اندر حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کا معاملہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے، لہذا اپنے دین کو بچانے کے لیے ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غور کیا کہ اب مسلمانوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جو بہت انصاف پرور ہے، اس کے رعایا میں سے کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس کی سلطنت میں ظلم نہیں ہوتا، لہذا تم میں سے جو جانا چاہے وہاں چلا جائے۔ کہاں؟ حبشہ کے علاقے میں ایک بادشاہ ہے، اسحمہ نامی بادشاہ ہے، وہاں جائے، وہ ظالم نہیں، وہ منصف ہے، انصاف پرور ہے، اور اس کے یہاں ظلم نہیں ہوتا، لہذا وہاں جایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے ارادہ بنا لیا کہ ہم کو جانا ہے، اور پہلی بار ہجرت کی۔ وہ مہینہ تھا رجب کا مہینہ، سن 5 نبوت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بجائے جانے کے 5ویں سال، 5 نبوت، رجب کا مہینہ تھا۔ اس وقت کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلامی؟ رجب کا مہینہ، اور نبوت کا 5واں سال تھا۔ تقریباً آج سے 143 سال پہلے کی بات، ہم لوگ ہجری میں چلتے ہیں نا، 1435 ہجری چل رہی، 1435 ہجری، اور ہجری کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کے یہ واقعہ اس ہجرت سے 8 سال پہلے کا ہے، 35 چل رہا ہے، 8 اور جوڑ لو، گویا کہ آج سے 1443 سال کی بات۔ صحابہ اکرام میں سے 11 یا 12 مرد اور 4 عورتیں، انہوں نے حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ کتنی پہلی بار پہلی ہجرت ہو رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے؟ وہ 11 یا 12 مرد، کئی 2 روایتیں آتی ہیں، 11 کی ایک بار آتی، 11 یا 12 مرد تھے اور عورتیں صرف 4، ٹوٹل 14 یا 15 مسلمان۔ ان میں سے کچھ سوار تھے بیچارے، کچھ پیدل تھے جن کے پاس سواری نہ تھی، اور پہنچے ایک بندرگاہ پر، شعبیہ نامی بندرگاہ، وہاں پر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین نے گویا کہ ان کے لیے انتظام کیا
کہ جیسے ہی بندرگاہ پہ پہنچے اسی وقت حبشہ جانے کے لیے تاجروں کا 2 جہاز تیار تھا اور جانے کے لیے بالکل تیار پہنچے کہ وہ لوگ فوراً سوار ہوئے اور نکل گئے۔ اگر ذرا سی تاخیر ہوتی اللہ رب العالمین کو جو کرنا ہوتا وہ کر کے دکھلا دیتا ہے، ورنہ کفار مکہ کو بعد میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تعاقب کیا، پیچھا کیا، پہنچے بندرگاہ تک، لیکن پتہ چلا کہ ابھی ابھی کشتی چلی گئی۔ چنانچہ یہ مقدس گروہ، یہ پاکیزہ گروہ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچ جاتا ہے۔ اسحمہ بادشاہ، نجاشی بادشاہ کے یہاں جا کے قیام پذیر ہوتا ہے، وہاں یہ سکون اور اطمینان کی سانس لیتے ہیں اور وہاں وہ رہنے لگتے ہیں۔ ادھر کیا ہوا؟ مکہ کے اندر کیا ہوا؟ جب کفار کو پتا چلا کہ کچھ لوگ نکلے، تب ان کو جو ہے انہوں نے اپنا پہرا لگا دیا، اور جن مسلمانوں کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہوتا یہ بھی جا سکتا ہے اس کی نگرانی کرنے لگ گئے، اور جو لوگ جا چکے ان کے تعاقب میں گئے وہ نہیں پائے۔ چنانچہ نگرانی کا ماحول تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال رجب میں یہ بات ہوئی تھی۔ رجب کے بعد کون مہینہ؟ شعبان، اس کے بعد کون مہینہ؟ رمضان۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر جہاں کفار قریش بیٹھے تھے، سرداران قریش بیٹھے تھے، اچانک آپ کھڑے ہو کر کے سورہ نجم کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کفار مکہ ابھی تک کھل کر کے قرآن انہوں نے نہیں سنا تھا، کیونکہ وہ خود نہیں سنتے تھے اور دوسروں کو سننے نہیں دیا جاتا تھا۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ ان کا کہنا تھا کہ اے لوگوں قرآن نہ سنو، شور مچاؤ تاکہ تم غالب آؤ۔ یہ ماحول بنا رکھا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کے درمیان اچانک اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا تو ان کو شور مچانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اتنی دیر میں تو قرآن نے اپنا اثر دکھلانا شروع کر دیا۔ قرآنی آیات پہلی بار انہوں نے اتنا قاعدے سے سنا، سننے کے بعد سارے لوگ مدہوش تھے، سن رہے ہیں اور قاعدے سے سن رہے ہیں۔ یہی لوگ تھے جو قرآن کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سن رہے ہیں۔ سنتے سنتے قرآن کریم کی جب سورہ نجم کی جب آخری آیات آئیں، والمؤتفقۃ اہوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى آسفت الآسفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا۔ کہ لوگوں یہ ڈرانے کی چیز ہے، قیامت آنے والی ہے، تم ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو۔ اس کے تمام اس طرح کی آیات کریمہ آئی اور آخری آیت کریمہ تھی فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ چنانچہ تمام کے تمام جتنے تھے، کفار قریش ہو یا مسلمان ہو، کفار مکہ ہو یا کوئی ہو، تمام کے تمام فاسجدوا للہ واعبدوا کی آیت کریمہ پر کہ اللہ کو سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو، تمام کے تمام سجدے میں گر گئے۔ قرآن کی تاثیر تھی۔ آج قرآن ہمیں اثر نہیں کرتا، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ قرآن کی تاثیر ان کے یہاں پہنچی، ان کو سجدہ کرایا، وہی لوگ جو مخالفین تھے۔ سب نے سجدہ کیا۔ ایک بدبخت تھا، وہ جھکا تو نہیں، البتہ مٹی اٹھایا، اب مٹی اٹھا کر کے ہاتھ میں لے کر کے اسی پر اپنے پیشانی کو ٹیک دیا، لیکن سجدہ کیا، چاہے جس طریقے سے لیکن کیا سجدہ۔ تمام کے تمام سجدے میں گر گئے۔ اب بات آئی آپس میں، جب تھوڑا سا ہوش آیا یہ کیا ہو گیا، اسی سے تو ہم روکا کرتے تھے، اسی سے ہم خود روکتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ اب پریشانی ہوئی کیا کیا جائے، اور دوسرے لوگوں نے بھی آگے کہنا شروع کر دیا ہمیں تو روکتے ہو، خود سنتے ہو، سجدہ کرتے ہو۔ تو انہوں نے ایک بات گڑھی، کیا کہ اصل الزام لگایا کہ اصل ہم نے اس لیے کر دیا تھا کہ محمد نے ہمارے لیے تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کر دیا ہے، ان آیات میں ہماری حمایت میں، ہماری دیوی دیوتاؤں کے حق میں کچھ باتیں کہیں، اور دو آیت کریمہ، دو عربی کے جملے گڑھ کر کے ملا دیا کہ بیچ میں ایک مقام پر انہوں نے کہا تھا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى،
جیسے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اسی وزن پر آیت کریمہ الفاظ کچھ جملے بنائے انہوں نے، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، کہ یہ دیوی دیوتا یہ بلند مرتبے کے حامل ہے، وہ ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، یہ دیوی دیوتا یہ بلند مقام و مرتبہ کے حامل ہیں اور اسی طریقے سے ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، یعنی یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ کہتے ہیں کفار نے کہا چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا، ہمارے دیوی دیوتاؤں کے حق میں چند باتیں کہی ہیں، اس بنیاد پر ہم نے سجدہ کیا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس کے اوپر کی آیت کریمہ اور اس کے نیچے کی آیت کریمہ جہاں اس کو فٹ کر رہے ہیں، دونوں اوپر بھی نیچے بھی انہی معبودان باطلہ کی تردید کی گئی ہے، انہی کی مذمت بیان کی گئی ہے، انہی کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شروع میں برائی بیان کی جائے، پھر بیچ میں تعریف کی جائے، پھر آخر میں برائی بیان کی جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو عجیب مذاق ہوا۔ ہم بھی کہیں گے کہ ایک طرف تم میری تعریف بھی کرتے ہو، برائی بھی کرتے ہو۔ چنانچہ یہ آیات غلط تھی، انہوں نے ایک الزام لگایا بچنے کے لیے، جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے، لوگ حق کا اعتراف کرتے ہیں، لوگ حق کا اعتراف کرتے ہیں، کہیں دل کے اندر اور کہیں ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب ظاہر ہوتا ہے عوام پکڑتی یہ کیا، ارے ایسا ایسا ہوگا، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا پھر میں نے ایسا کر دیا، ورنہ کوئی بات نہیں، سب اپنا ویسے ہی ہے۔ تو یہ ایک الزام لگایا۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد یہ واقعہ پورے مکہ میں گردش کیا کہ لوگ سجدہ کیے، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ حبشہ تک بھی پہنچا کہ مکہ کے لوگوں نے سجدہ کیا، لہذا وہاں کے مسلمانوں نے سوچا کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے یہی محسوس کیا کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اسی لیے سجدہ کیا، فاسجدوا للہ واعبدوا۔ چنانچہ اتنا سننے کا پورا واقعہ ان تک نہیں پہنچا، اتنا پہنچا کہ لوگوں نے سجدہ کیا، بس اس کے بعد انہوں نے جب سوچا کہ جو ہے وہ سب مسلمان ہو ہی چکے ہیں، معاملہ پہلے کے بنسبت جو ہے اچھا ہو چکا ہے، تو سب سدھر چکا ہے، چنانچہ قصد کیا کہ چلو اپنے وطن میں رہیں، چنانچہ مسلمان وہاں سے پھر چلے آئے۔ لیکن جب قریب پہنچے، مکہ کے قریب آئے، کہ شوال کا واقعہ، واپسی کا واقعہ، شوال رجب میں گئے تھے، شوال میں آ رہے ہیں، اور جب تم قریب پہنچے تب پتہ چلا معاملات اس سے زیادہ بگڑ چکے ہیں، پہلے کے بنسبت زیادہ سزائیں دی جا رہی ہیں، زیادہ ستایا جا رہا ہے، زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد چند مسلمان وہیں سے دوبارہ واپس چلے گئے اور کچھ مسلمان دوبارہ مکہ میں چلے آئے کسی کی پناہ لے کر کے۔ اس طریقے سے کچھ لوگ آگے کچھ لوگ چلے گئے۔ یہ ایک حبشہ کی ایک ہجرت تھی جو مسلمانوں نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کارنامہ انجام دیا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام کو بھی انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے العالمین ہم جہاں کہیں رہیں ہمارا ایمان محفوظ رہے، مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہے، اسلام محفوظ رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم و عمل کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔